یہ دیکھیے سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے بہت اچھے انداز میں، اس لیے اس کا نام اخلاص رکھا گیا ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ایک مرتبہ کافروں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتائیے آپ کا جو اللہ ہے اس کا حسب نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے اس کا، یہ بتائیے اس کے خاندان کا تعارف کرائیے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر دی ہے اللہ کا تعارف، قل هو اللہ احد۔ آپ ان سے کہہ دو، ایک ترجمہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ یکتا ہے، لیکن اس میں پورا معنی نہیں آتا، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے بعض مفسرین نے کہ کہہ دو کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے وہ۔ اللہ الصمد، اس کا ترجمہ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے اندر پوری بات نہیں آتی، کیونکہ صمد کہتے ہیں کہ اس کی تو سب کو ضرورت ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اور بے نیاز تو بس ایک ہی رخ کو کرتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ الصمد۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کا کفو کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں۔